نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے تفسیر کے لیکچر میں ہم سورۃ النازعات پارہ عامہ کی دوسری سورت کو شروع کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہماری سورۃ النبأ کی تفسیر کمپلیٹ ہو چکی ہے اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں۔ تو ہم اپنی سورۃ النازعات کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا صدق اللہ العظیم۔ والنازعات غرقا، قسم ہے روح کھینچنے والوں کی غوطہ لگا کر۔ والناشطات نشطا، قسم ہے بند کھولنے والوں کی، نشطاً بند کھولنا۔ والسابحات سبحا، قسم ہے تیرنے والوں کی، سبحاً تیرنا۔ فالسابقات سبقا، قسم ہے آگے بڑھنے والوں کی، سبقاً آگے بڑھنا۔ فالمدبرات امرا، قسم ہے انتظام کرنے والوں کی، امراً حکم کا۔ سب سے پہلے تو آپ سورۃ النبأ اور اس سورۃ النازعات کے درمیان مماثلت دیکھ لیں، آپس میں ربط دیکھ لیں کہ ان میں ربط کیا ہے۔ سورۃ النبأ میں آپ نے تفسیر پڑھی جس میں قیامت کو ثابت کیا گیا دلائل کے ساتھ، اور جو منکرین قیامت تھے ان کی جزا اور سزا کا ذکر کیا تھا۔ تو اس صورت میں بھی بنیادی طور پر اسی ٹاپک کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور پھر اس میں اس صورت کے اندر خاص طور پر جو قیامت کے مبادی ہیں یعنی موت، اس کا بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قیامت کی ابتدا ہوتی ہے وہ موت سے ہو جاتی ہے، اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جو شخص مر گیا تو بس قیامت قائم ہو چکی ہے۔ تو اور موت کی اجمالی کیفیت کا بھی اس صورت کے اندر بیان کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ ان لوگوں کو، ان نادانوں کو پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے کہ قیامت دور نہیں ہے، بلکہ جو اس کے مبادی ہیں، جو اس کے اسباب ہیں یعنی موت وغیرہ، وہ ہمارے سر پر کھڑے ہیں، بہت قریب ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے اس سورت کے شروع میں 5 فرشتوں کی قسم اٹھائی۔ کیا مطلب؟ کہ فرشتوں کی قسم اٹھائی کہ جن کی 5 صفات ذکر کی گئی ہیں ان آیات میں۔ ایسے تو فرشتے ہیں لیکن ان کی مختلف جو صفات ہیں ان میں سے 5 کا یہاں پر ذکر کیا گیا، اور جن کا تعلق انسان کی موت سے ہے اور روح سے ہے۔ تو ان 5 صفتوں کی قسم اٹھائی تاکہ آنے والا جو اللہ جواب قسم بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ پختہ اور مؤکد ہو جائے۔ اور ملائکہ کی قسم اس لیے بھی شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھائی کیونکہ جو یہ آج کا جو یہ عالم ہے، جو نظام عالم ہے، یہ ان کے چلنے میں ان کا بھی بڑا کردار ہے، ان کا بھی بڑا دخل ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کو ڈیوٹیاں اور ذمہ داریاں سپرد کی گئی ہیں، اور یہ اپنی ڈیوٹیاں صحیح طور پر ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ سارا نظام اور سسٹم ختم ہو جائے گا، دوبارہ زندہ ہوگا، اور حشر نشر کا جو میدان لگے گا، میدان محشر، وہاں پر جو نظام ہوگا، جو اس وقت کے جو حالات ہوں گے، تو وہاں پر جو ذمہ دار انتظام سنبھالنے والے ہوں گے تو انہی فرشتوں کے پاس ہوگا۔ تو اسی اعتبار سے بھی چونکہ وہ غیر معمولی واقعات ہیں، حالات ہیں، تو ان میں ان فرشتوں کو بڑا دخل ہوگا، تو اس لیے ان کی قسمیں بھی یہاں پر اٹھائی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پہلی آیت میں،
والنازعات غرقا کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو غوطہ لگا کر روح نکالتے ہیں۔ اس سے وہ فرشتے مراد ہیں جو کفار کی روح نکالتے ہیں۔ اس لیے کہ کیا مطلب کہ غوطہ لگا کر، چونکہ آپ سمجھیے کہ جو کافر کی روح ہے نا، وہ آخرت کی جو تکلیفوں سے گھبرا کر اس کے بدن میں چھپنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس لیے کہ جو یہ جو جسم ہوتا ہے، اس کے اندر جب روح ہوتی ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب فرشتے روح نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے پاؤں سے نکالتے ہیں، وہاں سے نکال کر ٹانگوں سے اوپر آتے آتے پھر یہاں ایسے روح نکال لیتے ہیں۔ تو وہ پھر جو روح ہوتی ہے، تو کافر کی روح جو ہوتی ہے اس کے پورے جسم میں دوڑتی ہے، ادھر ادھر بھاگتی ہے، خوف کی وجہ سے، مصائب جو آگے آنے والوں ان کے ڈر کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگتی ہے۔ تو فرشتے ان کے پیچھے جاتے ہیں، جیسا کہ سمندر میں غوطہ لگا کر کوئی چیز ڈھونڈی جاتی ہے، تلاش کی جاتی ہے، تو اسی طرح فرشتے بھی کافر کے جسم میں ایسے غوطے کی مانند اس کی روح کو پکڑتے ہیں اور سختی کے ساتھ اس کو کھینچ کر لاتے ہیں، جس سے اس کی کافر کی روح کو بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ اور آپ نے بسا اوقات دیکھا ہوگا، آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ہمارے سامنے تو اس طرح کی کچھ موتیں واقع ہوئی ہیں، تو ہم تو کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتے، کچھ نہیں دیکھتے۔ تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، وہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف جسم کو نہیں پہنچتی، وہ تکلیف روح کو پہنچتی ہے، اور روح کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر فرمایا کہ ان فرشتوں کی قسم اٹھائی جو کفار کی روح نکالتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ نے محاورتاً بڑے عجیب اور انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو غوطہ لگا کر روح نکالتے ہیں۔ جیسے مثال کے دے کر جو بات کی جاتی ہے، دوسرے پیرائے میں گفتگو کی جاتی ہے تاکہ اگلے کو بات سمجھ میں آ جائے، اور یہ بڑا فصیح اور بلیغ انداز ہوتا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو بند کھولنے والے ہیں۔ بند کھولنے والے آپ دیکھتے ہیں کہ بند کس کو کہتے ہیں؟ بند کہتے ہیں کہ کوئی رکاوٹ جو آگے ہو، مثال کے طور پر جو کسان ہیں، زرعی زمین جن کی ہوتی ہیں، جو زمینیں آباد کی جاتی ہیں، زراعت کھیت جن پر اگائے جاتے ہیں، وہاں پر جو نالے بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان نالوں میں جو پانی چھوڑا جاتا ہے تو وہاں پر آگے بند باندھ دیے جاتے ہیں تاکہ پانی اس طرف نہ جائے، اس طرف جائے۔ تو آگے جو خول ہوتے ہیں ان کے آگے ڈھکن سا ہوتا ہے، تو اس طریقے سے مطلب وہ بند ہوتا ہے، تو اس کو اگر اس کو کھول دے جو پانی جو چل رہا ہے تو آسانی کے ساتھ وہ خود نکلنے کی کوشش کرتے، بس اس کو کھولنے کی دیر ہوتی ہے۔ آپ اس میں بوتل کی مثال لے سکتے ہیں کہ مثال ایک بوتل ہے، آپ نے اس کے اندر پانی ہے، اس کا ڈھکن بند کیا ہوا ہے، اور اس کو آپ اس طرح اس سمت میں لٹا کر رکھیں اور اوپر سے ڈھکن کھول دیں، سارا پانی خود بخود بہہ جائے گا، آپ کو پانی نکالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح اس سے وہ فرشتے مراد ہیں جو مومن کی روح نکالتے ہیں۔ تو مومن کی روح بھی اسی طرح ہوتی ہے، وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر اور آخرت کی جو سکون ہے، راحت ہے، اس کو دیکھ کر وہ نکلنے کی خود کوشش کرتی ہے۔ بس اس کو اتنا انتظار ہوتا ہے کہ بس کوئی فرشتے آئیں صحیح مجھے پکڑنے کے لیے، لینے کے لیے، بخود بھاگ کر ان فرشتوں کے آگے ہاتھ میں جاتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بند کھولنے والوں کی، تو اس سے وہ فرشتے مراد ہیں جو مومن کی روح کھولتے ہیں۔ تو اس کی آپ مثال اسی طرح سمجھ لیں کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے مثال دی کہ بوتل کی طرح، کہ جیسے اس کا آپ اس طرح اس کو لٹائیں اس سمت کے اندر، تو اس کو پھر ڈھکن کھول دیں تو خود بخود اس سے پانی نکلے گا۔ تو اسی طرح مومن کی روح بھی خود بخود بھاگ کر نکلتی ہے اور فرشتوں کے پاس پہنچتی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرنے والے ہیں۔ اس سے وہ فرشتے مراد ہیں جو کفار اور مومنین کی روح قبض کر کے اس کے بعد تیزی سے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، گویا کہ وہ تیرنے والے ہیں۔
کیا مطلب اس کا؟ کہ جس طرح کوئی شخص دریا میں جاتا ہے، نہر میں جاتا ہے، تیراکی کرتا ہے، تو وہاں پر تیراکی کرنے میں اس کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں آتی، تو آسانی کے ساتھ جہاں جانا چاہے دریا کے اندر وہ جا سکتا ہے تیراکی کر کے۔ تو اسی طرح جو فرشتے ان ارواح کو لے کر اوپر لے کر جاتے ہیں تو اتنی تیزی سے جاتے ہیں، ان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی جو حائل ہو اور ان کو روک لے، تو اس سے وہ فرشتے مراد لیے گئے ہیں، تو وہ تیزی کے ساتھ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فالسابقات سبقا، پھر یہ فرشتے تیز دوڑ کر آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب یہ فرشتے روح کو اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں، پھر روح کے بارے میں جو بھی حکم ہوتا ہے، کیا مطلب کہ جہنم میں لے جانا ہے یا جنت میں، تو اس حکم کی بجا آوری اور تعمیل کرنے میں وہ کسی بھی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہیں کرتے، بلکہ اس حکم پر جلدی سے وہ اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا فالمدبرات امرا، کہ فرشتوں کا آخری کام کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کا انتظام کرتے ہیں، کہ جس روح کو راحت دینی ہے راحت کے اسباب جمع کرتے ہیں، اور جس روح کو تکلیف دینی ہے فرشتے اس کے لیے عذاب کے اسباب جمع کرتے ہیں اور ان کا انتظام کرتے ہیں۔ تو یہ ان فرشتوں کی آگے اللہ نے قسم اٹھائی۔ تو اب یہاں پر بنیادی طور پر جو سوال ہوتا ہے اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ویسے تو غیر اللہ کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرشتوں کی قسم اٹھائی ہے جو کہ غیر اللہ ہیں۔ تو اس کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ کہ یہ جو حکم ہے یہ مخلوق کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق کو اس وجہ سے منع کیا گیا کہ وہ غیر اللہ کی قسم نہ اٹھائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قسم کس کی اٹھائی جاتی ہے؟ قسم اس کی اٹھائی جاتی ہے کہ جس کی تعظیم ہو آپ کے دل میں، اور سب سے بڑی معظم ذات جو ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ کی تو قسم اٹھاتے ہیں، کسی غیر اللہ کی قسم اٹھانا جائز نہیں۔ اور اسی طرح پھر ان فرشتوں کی بھی اور فرشتوں کی یا دوسرے لوگوں کی یا قرآن کی قسم، ہمارے معاشرے میں قرآن کی قسم اٹھاتے ہیں، اس کی قسم نہیں ہوتی۔ آپ اس مسئلے کو ذہن نشین کر لیں کہ قرآن کی قسم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ غیر اللہ میں سے ہے۔ اور اسی وجہ سے تو یہ حکم دیا گیا کہ آپ نے کسی اور کی قسم نہیں اٹھانی اللہ کے علاوہ۔ تو اس لیے پھر یہاں پر سوال تو ذہن میں آتا ہے کہ پھر اللہ نے خود فرشتوں کی قسم اٹھائی، تو اس کا جواب یہی ہے کہ بھئی یہ مخلوق کے اعتبار سے اللہ کے لیے نہیں۔ کیوں؟ جس کنسپٹ کے طور پر ہمیں منع کیا گیا، مخلوق کو منع کیا گیا کہ اپنے غیر اللہ کی قسم نہیں اٹھانی، وہ کنسپٹ وہاں پہ نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے ہمیں منع کیا کہ تاکہ کسی دوسرے کی تعظیم اس رب سے زیادہ ہمارے دلوں میں نہ آ جائے، اس لیے منع کیا گیا۔ اور رب کے ہاں تو یہ چیز محال ہے، ناممکن ہے، وہ رب تو جو چاہیں کر سکتے ہیں، اور رب کے ہاں تو کسی کی تعظیم نہیں ہے، رب تو رب ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قسم اٹھاتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو ہماری کچھ باتیں سمجھ میں آ چکی ہیں، اور باقی ان آیات سے جو قبر کے بارے میں، جو قبر میں جو عذاب ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے، راحت و سکون ہوتا ہے، وہ بھی ان آیات سے ثابت ہے، اور بھی قرآن کی مختلف آیات سے اور مختلف صحیح احادیث مبارکہ سے قبر کا عذاب اور ثواب ثابت ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جیسے کہ جو فرعونیوں کے بارے میں تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ صبح اور شام ان کو آگ پیش کی جاتی ہے۔ کیا اب وہ جہنم میں ہیں؟ کیا اب قیامت لگ چکی ہے؟ اب بھی تو وہ یوں سمجھیں کہ قبر میں ہی ہیں، تو جب قبر میں ہی ہیں ابھی تو قیامت نہیں آئی، فرعونیوں کو جو عذاب ہوا تھا، تو اللہ نے یہاں قرآن میں ارشاد فرمایا کہ صبح اور شام ان کو آگ پیش کی جاتی ہے۔ کیا مطلب کہ یہ جو
قبر کا جو عذاب ہے یا ثواب ہے، جزا سزا قبر کی، جو قبر میں جو عذاب ہوتا ہے، راحت ہوتی ہے، تو یہ قرآن مجید کی مختلف آیات اور صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ تو امید ہے آج کا آپ کو لیکچر سمجھ میں آ چکا ہوگا، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے پھر ایک بار ملاقات ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اور قادریہ اکیڈمی کو آپ لائک کرتے رہیں، فالو کرتے رہیں، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ حسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔